بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انور پاشا۔ رائزنگ آپشن چینل سے ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں، اپنے ایکسپیرنسز شیئر کرتے ہیں، اور ہمارا مشن سٹیٹمنٹ فرام دی ڈے ون ایک ہی ہے، اور وہ ہے دیٹ ہم کوشش کریں گے کہ ہم سفر جاری رکھیں فرام کنفیوژن ٹو کلیئرٹی، بیکاز جب تک ہم کلیئرٹی کی طرف رہے، ہم ڈومیننٹ رہے، پر اعتماد رہے، سیلف ریلائنٹ رہے، باوقار رہے، اور کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا۔ کمزور ترین حالات میں بھی کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہمیں ہاتھ ڈالتا، لیکن آج سب کچھ وسائل ہونے کے باوجود چونکہ ہم نے بہت زیادہ کنفیوژن کا سفر طے کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم یہود و نصارہ کی اس طرح پیروی کرو گے جیسے ایک گو ہوتی ہے، لیزرڈ ٹائپ ون آف دی اسپیشی، جیسے وہ اپنے بل میں گھستی ہے اور سکویز ان ہو جاتی ہے، اگر وہ سکویز ہوگی تو تم بھی اسی طرح سکویز ہو جاؤ گے۔ تو جب ایسا ہوگا تو اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ اس کا منطقی انجام یہ ہوگا کہ تمہارے دل پر ان کا خوف طاری ہو جائے گا، اور ان کے دل سے تمہارا خوف جاتا رہے گا۔ وہ آج ہم ایک امیزنگ سٹوری آپ کے لیے لے کر آئے ہیں which will further help us all to continue our journey towards clarity، اور وہ ایک شعر سے ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو انسانی زندگی میں اگر اپنا جائزہ لوں، الحاظ القیاس، آپ سب دوست احباب بھی اگر اپنا جائزہ لیں تو آپ کی زندگی میں دو ہی رویے ڈومیننٹ رہے ہیں، یا کسی بھی ناپسندیدہ بات پر رائٹلی اور رانگلی آپ غصے میں آئے، یعنی طیش میں آئے، اور کسی کامیابی پر چاہے وہ رائٹلی اور رانگلی آپ نے اپنی ڈیزائر کے مطابق سمجھ لیا، تو آپ عیش کی کیفیت میں آئے، سرور کی کیفیت میں آئے۔ یہ دو ڈومیننٹ رویے تھے، ان کے رزلٹ کے طور پر آپ نے کیسا بیہیو کیا، دیٹس واٹ یو آر۔ اسی نے جب آپ نے ایسا بیہیو کیا تو آپ کی ڈیسٹینیشن تحریر ہونا شروع ہو گئی، آپ کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئی۔ آپ کو احساس ہی نہیں ہوا آپ اپنی سر میں تھے، آپ اپنے شدید غصے میں کے غلبے میں تھے، لیکن آپ یہ بھول گئے دونوں صورتوں میں کہ آپ کا کیریکٹر تحریر ہو رہا ہے، اور تحریر کر کون رہا ہے؟ آپ کے فرشتے تو درج کر ہی رہے ہیں، لیکن سوسائٹی بھی آپ کا کیریکٹر درج کر رہی ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے منہ پہ اس کا اظہار نہ ہو رہا ہو، لیکن آپ کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہے۔ آج کیوں جب کوئی شخص کسی کی طرف آتا ہے اور اس کی کریڈیبلٹی اچھی نہیں ہے، اور اگر دو بندے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، تو آپ نے ایک بڑا کامن جملہ سنا ہوگا دوست احباب میں کہ وہ نوسر باز آ رہا ہے، وہ بہت ہی شفیق شخص آ رہا ہے، اس سے بچنا یار یہ بہت ہی بدتمیز ہے، وہ دیکھو وہ بے ادب آ رہا ہے، وہ دیکھو بڑا سخی آ رہا ہے، وہ دیکھو یار جاہل مطلق آ رہا۔ یہ الفاظ ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں اپنی اپنی کیپیسٹیز میں ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس شخص کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اس نے عیش میں، اس نے طیش میں اپنا رویہ ظاہر کیا، اس رویے سے اس کا کیریکٹر تحریر ہوا، وہ کیریکٹر لوگوں کے دماغوں میں ثبت ہو گیا، لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھ گیا
تو لازمی بات ہے پھر اس کو اریز کرنے کے لیے بڑی ٹریمنڈس ایفرٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو اس شعر کے مصداق جو سٹوری ہم آپ کو بتانے آ رہے ہیں، سملرلی ہم کرتے کیا ہیں کہ جب ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہم اس خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یعنی عیش کی کیفیت میں. اور جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ایسی صورت میں آج کل ہم شدید قسم کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو اپنی پوری زندگی میں پھیلا دیتے ہیں. کیسے کہ اگر ہمیں چھوٹا سا غم، چھوٹی سی، ہم نے ایک ویڈیو لانچ کیا ہے جس کے اندر ہم نے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایاز وائز کی ہم نے سٹوری آپ سے شیئر کی ہے اور اس کے اندر اس کو ٹیسٹ کیا گیا انتہائی کڑوے پھل کے ساتھ. تو وہ وہاں اس ویڈیو کو انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیے کیونکہ پھر ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے. اب ہوا کیا، آج کی جو سٹوری ہے اس کو آپ غور کیجئے اور پھر اس شعر کو غور کیجئے اور پھر اس پوری اپنی لائف کو مرتب کیجئے. آپ یقین کیجئے گا کہ آپ خوشی کے لمحات میں کمپوزڈ رہیں، غصے کے لمحات میں کمپوزڈ رہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت جس وقت آپ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، کسی سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر فرماتے ہیں، جب تک آپ خاموش رہتے ہیں وہ آپ کی جگہ پر دوسرے بندے سے ڈائلاگ کر رہا ہوتا ہے. اور آپ حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ آپ بول نہیں رہے تو دوسرا بندہ اپنے تمام اینگر کے باوجود سلولی سبسائڈ ہو رہا ہوتا ہے. اصل میں فرشتہ اس کو مناسب جواب دے رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر شدید اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کے شر سے بچ رہے ہوتے ہیں. دا مومنٹ آپ ایبیوسو ہو جاتے ہو تو وہ فرشتہ خاموش ہو جاتا ہے. سٹوری کیا ہے؟ سٹوری ایسے ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس بہت ہی شاندار اعلیٰ نسل گھوڑا تھا. اچانک بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے جب وہاں سے گزر ہوا تو بادشاہ کو گھوڑا پسند آ گیا. بادشاہ نے اس سے آفر دی، اس نے کہا یہ مجھے دے دو. اس نے انکار کیا، اس نے اس کی پرائس لگائی، اس نے اس سے انکار کیا، اس نے اس کی ہیوج پرائس لگائی، اس نے انکار کیا. بادشاہ متکبر ہوتے ہیں، اپنے زوم میں مبتلا ہوتے ہیں. اس نے غصے میں آ کر اس کا گھوڑا زبردستی اپنے داروغہ کو بھیج کر اٹھوا لیا. سارا گاؤں بھاگا بھاگا اس کے پاس آ گیا اور ماتم بچ گیا. اور کتنا شاندار تمہارا گھوڑا تھا، تم کتنے بے وقوف ہو، تمہیں یہ پیسہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا. بادشاہ طاقتور ہے، اب دیکھو تمہارا سب کچھ لٹ گیا. اور انہوں نے خوب اس کو پھیلا دیا، ایک چھوٹی سی بات کو پھیلا دیا. تو اب پھیلائیں گے آپ تو آپ کے اوپر غم جو ہے وہ چھا جائے گا، اینڈ وچ الٹیمیٹلی لیڈ یو ٹورڈز ایکسٹریم ڈپریشن اینڈ انگزائٹی. اب کیا ہوا، وہ بندہ بہت سمجھدار تھا، وائز آدمی تھا، اس کو پتہ تھا کہ عیش میں کیا کرنا ہے اور تیش میں کیا کرنا ہے. اس نے کہا تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے، برائے مہربانی آپ چلے جائیے. میرا گھوڑا تھا، میں نے اس کو انجوائے کیا، جب تک میرے رب نے اسے میرے پاس چھوڑا میں نے اس کو انجوائے کیا، دیٹس آل. آج میرا زور نہیں چلتا تھا، بادشاہ لے گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ختم ہوئی بات، انہوں نے بھگا دیا سب کو. کچھ دنوں کے بعد وہ گھوڑا کیونکہ بہت ہی زیادہ ٹیم تھا تو اس نے کیا کیا، بادشاہ کے استبل سے 4 گھوڑے اور ساتھ لیے اور وہاں سے بھاگ آیا اور اس کے پاس پہنچ گیا. سارا گاؤں پھر بھاگا بھاگا آ گیا. اس نے اس خوشی کو پھیلا دیا. او کیا بات ہے، مبارک ہو، تمہارے پاس 1 گھوڑے کی جگہ 5 گھوڑے ہو گئے ہیں. اس نے پھر ان کو بھگایا کہ برائے مہربانی، میرا گھوڑا تھا، سیدھا ہوا تھا، آ گیا واپس، اللہ کا شکر ہے. لیکن اس میں خوشی والی کون سی بات ہے؟ چانس ہے کہ بادشاہ کے داروغہ پھر آ جائیں، چانس. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے 1 کو میں خوراک کھلاتا تھا، ابھی 4 اور کو بھی ساتھ کھلانی پڑے گی. خیر اس نے ان کو پھر بھگا دیا. تیسری بار کیا ہوا کہ بیٹے نے بولا کہ میں ان گھوڑوں کو سدھاؤں گا جیسے میں نے اپنے گھوڑے کو سدھا رکھا تھا، ٹریننگ دے رکھی تھی. آپ نے کہا کر لو ایسا. وہ کہیں گھوڑے کو سدھا رہا تھا، گھوڑے نے کک ماری، اٹھا کے اس کو نیچے پھینکا، اس بندے کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. پھر سارا گھر، پورا گاؤں کا گاؤں افسوس کرنے، ماتم کرنے دوڑ پڑا. او ہو یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، تمہارا ایک ہی جوان بیٹا تھا، اس کے ساتھ ایسے ہو گیا. اس نے پھر ان کو بھگا دیا. مور اور لیس
सिमिलर काइंड ऑफ आर्गूमेंट्स दे के कि बस ठीक है, हादसा हो जाता है, हो गया है, अल्लाह इसको शिफा देगा। कुछ दिनों के बाद जंग लग जाती है, बादशाह ने आम लामबंदी का ऐलान कर दिया, सारों के जवान बच्चों को वो उठा के ले गए फाइटिंग के लिए इन अ वॉर। इसके बच्चे को इसलिए छोड़ दिया कि इसकी टांग टूटी हुई थी। फिर सारा गांव भागा भागा आ गया, तू कितना खुश नसीब है, तेरा बेटे को नहीं ले गए, हमारे बेटे चले गए, पता नहीं जिंदा वापस आते हैं नहीं आते, और हाहाकार मची हुई। अगेन उसने सिमिलर पैटर्न, ये बार बार का जो पैटर्न आ रहा है इस पर आप गौर कीजिए। ये हमारी और आपकी ज़िंदगी में रोज़ ये हमारे मरहले आते हैं। अगर हम उनके ऊपर कंपोज्ड बिहेवियर के साथ अपनी एक्टिविटी को जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह हमें बहुत फ़ायदा होने का चांस है। हम राइज़ करेंगे, हम क्लैरिटी की तरफ सफ़र शुरू करेंगे, विच विल ब्रिंग अस पीस एंड हारमनी। सकीना नाजिल होगी, सकीना तस्कीन से निकला है। एनीवे वो फिर उनको उसने भगा दिया इसी तरीके से कि आप जाएं, आप क्या कर रहे हैं, मेरा बच्चा है, ऐसे है वैसे। तो आखिर में ये कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि जितनी भी ये सारी स्टेप्स थे, इनमें कुछ गम के स्टेप्स थे, कुछ सुरूर के स्टेप्स थे। दोनों में एक बंदे के बिहेवियर को स्टोरी में हाईलाइट किया गया है और आपको बताया गया है कि लुक, ज़िंदगी है, उसमें अल्लाह ताला ने आपको बता रखा है कि ये हम तुम्हें तुम्हारी जानों से, माल से, कारोबारों से, औलाद से आज़माएंगे, और जो कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और सब्र करेंगे, उनको जन्नत की खुशखबरी दे दो। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो कहेंगे या अल्लाह हम ही रह गए थे, और मातम करेंगे और रोएंगे और पीटेंगे और अपनी जान हलकान करेंगे और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी टेंस करेंगे, तो ऐसों को भी खुशखबरी जहन्नुम की सुना दो कि उन्होंने मेरी दी गया इस कड़वे घूंट को, मीठों को तो खूब इंजॉय किया लेकिन कड़वे घूंट को इंजॉय नहीं किया, यानी उस पर सब्र नहीं किया। ये वो छोटी सी स्टोरी है जो मैंने आपको बताई कि हमें जब अगर हमें ये बात समझ में आ गई इंशाअल्लाह ताला, तो ये रिमाइंडर है हमारी तरफ से, इसको एक गिफ्ट समझें, तोहफ़ा समझें, मोहब्बत एंड केयर समझें। और आप देखें कि सिमिलरली अगर मैंने वीडियो के ज़रिए ये पैगाम आप तक पहुंचाया है तो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने रवैये के साथ ये पैगाम पहुंचा सकते हैं। एंड इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट, अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी क्रेडिबिलिटी का जो ग्राफ है ऑन टू द पॉजिटिव साइड, ऑन टू द क्लैरिटी, देने वाले क्या कहने, देने वाले सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा रखा है, तो फिर आपका शुमार देने वालों में होना शुरू हो जाएगा। आप एजाज़ पाएंगे, आप अपने घर में तस्कीन का बाइस बनेंगे, आप अपने बेशुमार झगड़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। मुश्किल तो नहीं जाएगी लेकिन आप उसमें से बहुत आसान तरीके से निकल जाएंगे। इन्ना माल उसरे युस्रन, इन्ना माल उसरे युस्रा। अल्लाह का जब वादा मौजूद है तो परेशानी कैसी? अल्लाह ताला का वादा मौजूद है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तहकीक हर मुश्किल के बाद आसानी है। आज तक हम अपनी ज़िंदगियों का मुशाहदा करें, हमारी ज़िंदगियों में बेशुमार कड़वे घूंट आए, बेशुमार मीठे घूंट आए। प्रैक्टिकली मेरा ज़ाती एनालिसिस है दैट मेरी ज़िंदगी के अंदर या अलहाज़ल के आज सब की ज़िंदगी के अंदर 98% अल्लाह ने मिठास डाली है। आपको बच्चे होते हैं, आपकी तरबियत का बंदोबस्त होता है, आपकी निगहदाश्त का बंदोबस्त होता है, आपकी तालीम का बंदोबस्त होता है, आपके रोज़गार का बंदोबस्त होता है, आपकी शादियां होती हैं, आपके बच्चे औलाद आपको अल्लाह देता है, आपको रिसोर्सेज देता है टू नरिश देम वेल, ठीक है। और फिर आप ओल्ड एज पर आ जाते हैं, आपकी सेहत में बहुत थोड़ा स्पैन ऑफ टाइम ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं आप, और फिर चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये सारी मिठासें थीं, अगर उनमें छोटे से कोई कड़वे घूंट आ गए तो उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर अयाज़ की स्टोरी मैं चेक करता हूँ, अगर मैंने वो वीडियो लॉन्च नहीं की तो बड़ी ये टाइमली स्टोरी है। इंशाल्लाह हम नई अमेजिंग स्टोरी के साथ आपके पास अयाज़ की स्टोरी लेके आएंगे कि कड़वा और मीठे घूंट का फ़र्क क्या होता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जो नए ज्वाइन करने वाले हमारे दोस्त अहबाब हैं उनको चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि ऑटोमेटिकली हमारी वीडियोस आपको पहुंचना शुरू हो जाएं। और शेयर करें, इसको देख लेने के बाद
बुक को बंद ना कर लें। इस बुक को पढ़ा है, इसको अच्छी लगी है, इसको आगे शेयर करें। आप जिस चीज़ को क्लिक करके शेयर करेंगे उसका क्रेडिट आपके हिस्से में आएगा और आपका कैलकुलेटर अल्लाह की बारगाह में टू द पॉजिटिव साइड ऑन हो जाएगा। इस बात को इंश्योर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी विजडम का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कैसा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द इसके रिस्पॉन्सेस मिलेंगे इंशाल्लाह। हम 100% रिस्पॉन्स के साथ आपको ज़रूर आपके साथ ज्वाइन करेंगे, आपकी विजडम से ख़ुद भी सीखने की कोशिश करेंगे और हम मिलकर राइज़ करेंगे, हम मिलकर क्लैरिटी की तरफ जाएंगे और अपनी ज़िंदगियों में, अपने इर्द गिर्द, अपने घर वालों की ज़िंदगी में, अपने साथ तमाम किस्म के अटैच लोगों की ज़िंदगियों में तस्कीन लाएंगे और उसको सुकून में कन्वर्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआ है अल्लाह ताला हमें समझ अता करे, हमारे लिए आसानी पैदा करे। बहुत जल्द अगली वीडियो पे हम दोबारा इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।